دیکھیں خان صاحب کا میرج ہاؤس ایسا ہے, ان کو سیاست راس آئے گی, شادی نہیں. نمبرز ہیں وہ قسمت نہیں بدلتے, نمبرز جو ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر چینجز لے کے آتے ہیں. میں دکھی ہوتی ہوں خان صاحب کے لیے کہ اللہ پاک نے کیا انہیں وہ دیا. اور جب میں یہ سنتی تھی باتیں تو میں کہتی تھی یار یہ عملیات, یہ چیزیں انہیں ویجیٹیبل نہ بنا دیں. ایک بندہ اپنی عقل اس طرح, اور یہ میں نے ان کے بہت قریبی لوگوں سے جملہ سنا کہ جو ہے بہت ہی قریبی لوگوں سے, جو بلکہ بنانے والے لوگوں کے منہ سے جملہ سنا کہ یہ جو ہے نا, یہ جادو ٹونے نے اس انسان کی مت مار دی. یہ ایسے نہیں تھا جب ہم ہماری لانچنگ اس میں تھے, پروسیس میں تھے, یہ حالات ایسے نہیں تھے. اور وہ پھر ایک پروسیس ایسا شروع ہوا شادی کے بعد کہ وہ ہوتے وہ وہاں تک تو وہ جو ہے یہ آپ شادی بھی پوری نہیں ہونی, پتہ نہیں تسی ہے شادی پہلے بھی توڑی سی, تسی ان بھی توڑن لگ گئے. میں نے تو پہلے کہتی ہوں ایکچولی دیکھیں خان صاحب کا میرج ہاؤس ایسا ہے عرفان کہ نا وہ بیچارے, میں تو ان کے بارے میں لائن پہلے فلاپ کے بعد بولی تھی کہ جو ہے ان کو سیاست راس آئے گی, شادی نہیں. تو میں کہتی کیا فرق پڑتا تھا, قائد اعظم نے بھی تو قربانی دی. چلے محبت ہو گئی, جب تھرڈ ان کی میرج ہوئی, پھر وہ ایک رشتہ, سیکنڈ میرج محبت تھی, تھرڈ میرج بھی محبت تھی. خان مطلب پہلی معصوم شادی ہے, تھی, دوسری محبت تھی, تیسری ضرورت تھی. مجھے تو یہ اسی طرح یہ لگ رہا ہے وہ جو ہے مطلب وہ ان کو جب یہ جوڑا سیکنڈ والا ٹوٹا تب بھی دونوں اپنی اپنی جگہ دکھی تھے. کچھ کہانی کی کچھ سمجھ نہیں لگی اس میں. اپنی اپنی جگہ ٹھیک بھی تھے یا صرف دکھی تھے, کیونکہ آپ کا تعلق ان دونوں سے تھا اس وقت بھی. ہاں جی, میرا خیال ہے کہ تھوڑا جو ریحام صاحبہ تھوڑی وہ اوور ایمبیشیس ہو گئی. بالکل صحیح. تو جہاں سے جو ہے نا کہ پھر وہ باقی لوگوں کو بھی اپنے لیے خطرہ لگنا شروع ہو گئی. جی, صرف یہ تھوڑی سی ان سے یہ غلطی ہو گئی. لے لیتی ہیں وہ, ان کو وزیر اعظم بننے دیتی ہیں, وہ پہلی فرسٹ لیڈی. ہاں, تو وہ تھوڑا سا جو ہے نا اوور ایمبیشیس ہو گئی, زیادہ آگے نکل گئی. ہاں, وہ سچویشن سے بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن وہ کم سے کم یہ جادو ٹونا اس خاتون کی حد تک نہیں تھا. وہ سسٹم نہیں تھا. لیکن ہم اس کو ڈفرینٹ کر رہے ہیں, ہم ایسٹرالوجی کو ڈفرینٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد نیمرولوجی بھی آ جاتی ہے. نیمرولوجی کیا چیز ہے, وہ اس میں پھر آپ کو آ جاتا ہے کہ یار آپ نے جو آپ کے نام کے ڈیجٹس کتنے ہونے چاہیے, تو پتہ نہیں کیا کیا وہ کیا ہے, وہ مطلب اس کے بھی تھوڑا سا. نہیں, اس میں یہ ہے, دیکھیں علم الاعداد کی بہت اہمیت ہے. آپ کبھی جب آپ اپنی قرآن پاک کی آیات کی ترتیب دیکھیے تو اس میں آپ کو نمبرز کی کہانی سمجھ میں آ جائے گی کہ آڈ نمبرز کی کیا اہمیت ہے. 9 نمبر کو کیوں روحانی نمبر کہا گیا ہے. آپ دیکھیں 9 نمبر کو جتنا ملٹی پلائی کریں آپ, یہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا. آپ کرتے جائیں ملٹی پلائی, ڈیوائیڈ نہیں ہوتا یہ. تو جو 9 نمبر میں اگر روحانی اسٹرینتھ آ جائے پھر آپ اسے خرید ہی نہیں سکتے. تو جو ہے یہ اس میں ایک پاور آ جاتی ہے. تو یہ ایک نمبرز کی کہانی ایک الگ کہانی ہے. اس پہ جو ہے بہت فرق پڑتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ. نام قسمت کو نہیں, جو نمبرز ہیں وہ قسمت نہیں بدلتے, نمبرز جو ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر چینجز لے کے آتے ہیں. قسمت جو ہے نا, وہ جو چارٹ لے کے آ گئے آپ, جب وہ چارٹ آگے پیچھے چلے گا, وہ ایک سرکل چلے گا, پھر جا کے جو ہے نا وہ آپ کی اپنی وقت پہ کبھی آپ کو دھوپ, جیسے آپ یوں سمجھیے اللہ کے سسٹم کو, وہ محفوظ ہے, that cannot be changed. اس میں کچھ چیزیں تقدیر اٹل ہیں, یعنی ماں کے پیٹ سے باہر آنا, جانے کا دن لکھوا کے آنا, بچے نے کب آنا ہے, نئے روح نے کب جنم لینا ہے, رزق نے کہاں سے آنا ہے. تو کچھ چیزیں تقدیر اٹل ہیں, کچھ چیزوں کو دعاؤں اور صدقات سے بدلا جا سکتا ہے. اور کسی نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا تھا کہ ایک اس کا بھی لوح محفوظ کو بھی ایک آؤٹر سرکل ہے, ایک انر سرکل ہے. آؤٹر سرکل کین ناٹ بی چینجڈ. جی جی, اس کے اندر آپ کھیل سکتے ہیں, لیکن وہ باہر جو پیرامیٹر ہے اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. اس کے اندر چھوٹی موٹی چیزیں سارا کچھ. اب آپ دیکھیں نا, آپ نے جانا ہے اسلام آباد, تو آپ کہو گے کہ میں سیفسٹ اپنی رائڈ لوں, لیکن چاہے جتنے مرضی سیفٹی SOPs کر لیں, وہ جہاز, وہ رکشہ, وہ گاڑی, وہ بس پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی, یہ تقدیر اٹل ہے.
تو اس کو اس سے نہیں ٹلا جا سکتا, اس سے نہیں بچا جا سکتا. تو بٹ وی کین ہیو ٹو آپشنز, وی کین گو فرام جی ٹی روڈ اور وی کین گو فرام موٹر وے. اسلام آباد پہنچنا ہی پہنچنا ہے, اس میں یہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ ان دونوں میں سے کہاں چلے جائیں. لیکن یہ نہیں کہ اسلام آباد کی آپ کراچی پہنچ جائیں گے. تدبیر انسان کر سکتا ہے, اسی لیے اس کو جانوروں سے افضل کہا گیا ہے کہ تدبیر کر سکتا ہے. اور میں اپنے بارے میں بھی یہی کہتی ہوں کہ صرف تدبیر بنانے میں میرا ایک گائیڈ اور گارڈ کا رول ہے. ہاں, میں نے خدا کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے, تو وہاں پہ اللہ اپنا آپ بھی دکھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا, وہ تقدیر اٹل ہے جہاں پہ کہیں گے کہ میں نے خدا کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. لیکن تدبیر کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے, خیر اور شر کے راستے سمجھا کے. اور میں کہتی ہوں, میں تو ہر مذہب کا احترام کرنے والی عورت ہوں, میں کہتی ہوں ہر مذہب میں خیر اور شر کے راستے سکھائے گئے ہیں. اسی لیے رب نے کہا الحمدللہ رب العالمین, کہ وہ کل عالم کا رب ہے اور وداؤٹ ڈسکریمنیشن اس نے سب کو نوازنا ہے. رب المسلمین نہیں ہے, رب العالمین, رب العالمین اور عالم بھی نہیں عالمین ہے. تو وہ جو ہے, ہاں جی, تو وہ یہ صرف ڈسکریمنیشن ہم انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں, فرقہ بندیاں, اور جو ہے یہ ہم انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں کہ جی شاید ہمارے پروفٹ پیس بھی اپون ہم ہمیں بچا لیں گے اور ہم بخشے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا, ہر عمل کا حساب دے کے حساب تو دینا پڑے گا. یہ 12 months and 12 horoscopes houses, یہ کیا, یہ کیٹیگری کب آئی, کیسے آئی, کس نے بنائی, اور اس کے بعد کیسے اس کو فالو کیا جاتا ہے؟ یہ تو دیکھیں سچی بات ہے, ازلوں سے سسٹم چلتے چلے آ رہے ہیں. مجھے دیکھیں مسلمانوں کو دیا گیا قمری علم, چاند کا علم, اور ہم لگ گئے ہیں یہ نچھتر ہے, یہ دشائیں ہیں, یہ فلانی ہے. یہ جو لینگویج ٹی وی پہ بولی جاتی ہے, میرا دل چاہتا ہے اس پہ بین لگایا جائے, کیونکہ یہ ٹی وی پہ لینگویج نہ بولیں. یہ ساری ویدک سٹائل اور ہندوؤں کے اڈاپٹیڈ جو میتھڈز ہم بولتے ہیں, اس کا آلٹرنیٹ ہے ہمارے پاس. بالکل ہے, آپ چاند کو فالو کریں. آپ چاند کو, میں آج تک چاند کو فالو کرتی آ رہی ہوں. وہ چاند کو فالو نہیں کر رہے ہیں جو وہ نہیں, وہ جو وہ چلتے ہیں, وہ جو انڈین اسکول آف تھاٹ ہے, وہ سارا اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ جو ان کے پاس بک زیادہ اویلیبل ہیں, وہ والی جو اللہ بہتر جانتا ہے, یا سیکھا ہی انہوں نے اس طرح ہوگا. میں نے سیکھا ہی قمری علم تھا, اور جو ہے میں چاند کی تاریخوں کو فالو کرتی ہوں. چاند کی موومنٹ سے ذائچے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں, میں اس کو جیسے جب میرا ڈیلی ہاروسکوپ ہے, اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سننے میں آتا ہے کہ لوگوں کو بہت ہیلپ ملتی ہے اس سے. تو وہ میں چاند کی تاریخوں, وہ جرنلائز ہے, لیکن وہ جو چاند کا سفر ہوتا ہے 12 گھروں کا, میں نے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ 3 دن اگر اس گھر میں ہے تو آپ کے کن معاملات کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو لیکن جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ اپنا علم چھوڑ کے ہم کیوں جو ہے وہ دوسروں کو کاپی کرتے ہیں. ہمارے پاس علم تو مسلمانوں کو دیا گیا, وہ تو جب غلط استعمال ہونے لگ پڑا تب اللہ پاک نے اس میں حد بندیاں, باؤنڈریز لگانے کا حکم ہوا. دیکھیں آپ نکلے ہیں, بچوں نے جیسے مجھے لینے آ رہے تھے, انہوں نے گوگل میپ ڈالی ہے, ٹھیک ہے نا, اور گوگل میپ اب یہ تو راستہ دے دے گی کہ جو ہے وہ یہ تو بتا دے گی کہ یہاں پہ ٹریفک آگے بلاک ہے. ٹریفک کے بلاک ہونے کا ریزن گوگل نہیں بتا سکتی, جتنے بھی سائنس ترقی کر لے. اسی طرح کب کھلے گی یہ بھی نہیں بتا سکتی. تو اسی طرح یہ جو علم ہے یہ ایک طرح سے گائیڈ لائن ہے عرفان جی, کہ یہ تو بتا سکتا ہے کہ یہ ٹائم فریم, جیسے میں خان صاحب کے لیے بتا رہی تھی کہ 2022 سے کہ ٹائم اچھا نہیں ہے, ٹائم اچھا نہیں ہے. اور پھر میں کہتی تھی کہ مجھے خان صاحب آئسولیشن میں نظر آتے ہیں. اب میں آئسولیشن کو ڈسکرائب نہیں کر پاتی, ڈیفائن نہیں کر سک رہے کہ آئسولیشن کس طرح کی, میں اکیلے رہ جائیں گے یا کیا ہوگا. میں سوچتی تھی شاید اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیں گے, جلا وطن ہو جائیں گے, یا پارٹی سے کئی طرح کی آئسولیشن ہو سکتی ہیں, لیکن اس طرح سے اور یہ بھی آئسولیشن دماغ میں آتی تھی کہ یہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہوگی کون سی والی. تو وہ جب وہ جیل والی میں گئے تو سمجھ آیا یہ والی آئسولیشن تھی. تو کتنا محدود سا علم ہے کہ ہم یہ تو بیان کر سکتے ہیں. بری چیزوں سے دیکھیں بچا بھی جا سکتا ہے. جیسے ابھی میں اپنا واقعہ بھی ہر ایک سے اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ میں نے جانا تھا باہر, تو مرکری ایک ستارہ ہے, جب یہ الٹا چلتا ہے, کیونکہ پاکستان کا یہ رولنگ لارڈ بھی ہے نا, تو جب یہ الٹا چلتا ہے نا کچھ دنوں کے لیے تو اچھی خاصی پھرکیاں گھما کے رکھ دیتا ہے.
اچھا بھلا. تو یہ چوریاں کرائے گا, الیکٹرانکس کی خرابیاں کرائے گا, غلط فہمیاں, ابھی بھی آج کل بھی الٹا چل رہا ہے. تو یہ جو بار بار کبھی آپ کو چیزیں ڈسٹرب کر رہی ہیں تو یہ اسی کی شرارتیں ہیں. رہتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی چاہیے. ابھی میرے اپنی آئی ٹی کی بچے نے غلطی کی ہوئی ہے, رات کو مجھے وہ بھی درست کرنی ہے. میں اس کو بار بار کہتی رہی کہ بیٹا مرکری الٹا ہے, غلطی نہ کرنا, غلطی نہ کرنا. ایکسٹرا کانشیس ہو جانا. تو وہ جو اب میں لنڈن گئی تو 2 دن تو میں بڑی کیئر کر کے گئی. پھر ایک دن آیا میں کہ یار لوگ فوٹو شوٹو کھنچاتے ہیں, آج ذرا میں بھی ذرا بیب بن کے نکلتی ہوں تھوڑا سا. تو نیا بیگ, نیا والیٹ ڈالا میں نے اس کے اندر جو ہے, تو میں ذرا بیب بن کے گھر سے نکلی. اور اسی دن ابھی 16 کو مرکری نے سیدھے ہونا تھا, 15 سپٹمبر کو جب میں آکسفورڈ اسٹریٹ جاتی ہوں تو میرا والیٹ نکال لیا جاتا ہے. تو میں ہوم لیس پہلی تھی, پینی لیس بھی ہو گئی.